بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے۔ اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین بنایا ہے۔ اس کی جسمانی حیت اور شکل و صورت کو بھی دنیا کے سب جانداروں سے بہتر اور حسین بنایا ہے۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں انسان سے زیادہ کوئی مخلوق حسین نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ساتھ علم، قدرت، طاقت، بولنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت اور غور و تدبر کرنے کا ملکہ اور حکمت عطا فرمایا ہے۔ جب اتنی ساری صفات کے ساتھ اللہ نے ہمیں بنایا تو ہمارے جسم کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم اپنے سارے جسم کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کر دیں۔ ناخن کاٹنے میں، بال کاٹنے میں خاص طور پر، اور اسی طرح اس سے جڑے ہوئے تمام احکام کی پیروی ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ناخن کس دن کاٹنا بہتر ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن ناخن تراشنا شفا لاتا ہے اور بیماری کو دور کرتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق اگر ہم جمعے کے دن ناخن کاٹنے کی عادت ڈالیں گے تو نبی علیہ السلام کی بات پر عمل بھی ہو جائے گا، اور ہر جمعہ ناخن کاٹنے کی وجہ سے ناخن کے زیادہ بڑھ جانے کا خطرہ بھی نہیں رہے گا۔ دوسری بات، ناخن چھوڑے رکھنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھ سے آسمان کی خبریں پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے ناخن پرندوں کے ناخنوں کی طرح چھوڑے رکھتا ہے اور کاٹتا نہیں ہے، جن میں جنابت، خباثت اور گندگی جمع ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، کیونکہ تم میں سے کسی کے ناخنوں میں میل کچیل جمع رہتا ہے۔ دیکھیے ناخنوں کو کاٹے بغیر چھوڑے رکھنا کتنی بری بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی گھن آتی تھی۔ معزز سامعین، سب سے ضروری بات جو مجھے اس وقت عرض کرنا ہے، جس میں لوگ بہت لاپرواہی کرتے ہیں، یعنی تراشے ہوئے ناخن، تراشے ہوئے بال اور جھڑے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے دانت، اسی طرح ہجامہ یعنی پچنا لگانے کے بعد نکلا ہوا خون، اور اس کے علاوہ ہاتھ، پیر یا جسم کے دیگر اعضاء جن کو کاٹ دیا جائے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے بعد بعض لوگ تراشے ہوئے ناخنوں کو کچرے میں یا حمام میں یا ایسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں کنگھی کرنے کے بعد جھڑے ہوئے بالوں کو جہاں چاہے پھینک دیتی ہیں، حالانکہ حدیث میں ان تمام چیزوں کو دفن کر دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے ناخن چھوٹے رکھو اور کٹے ہوئے، تراشے ہوئے ناخن کو دفن کر دیا کرو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ناخن کاٹنے کے بعد انگلیوں کے سرے کو دھو لیے جائیں اور کٹے ہوئے ناخن دفن کر دیے جائیں۔ اسی طرح بدن کے تراشے ہوئے بال یا پچنا لگانے یعنی ہجامہ کرنے کے بعد نکلا ہوا خون، یہ ساری چیزیں بھی زمین میں دبا دی جائیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ سامعین، جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جسم کا ہر حصہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور پاک و صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ ناخن میں پالش لگانے سے وضو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی لوگ پالش لگانا نہیں چھوڑتے۔ ایک عجیب و غریب سوال کیا گیا ایک مدرسے کے دارالافتاء میں۔ سوال یہ تھا کہ ایک بہو کو ناخن پالش لگانے کی عادت تھی،
اس کے انتقال کے بعد جب اس کو غسل دیا گیا تو غسل دینے والوں کو نیل پالش کا خیال نہ رہا. غسل دینے کے بعد پتہ چلا کہ ناخن پر پالش رہ گئی، تو کیا دوبارہ غسل دینا چاہیے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ پالش چھڑا کر ناخن دھو دینا کافی ہے، دوبارہ غسل دینے کی ضرورت نہیں. لیکن اس سے آگے بڑھ کر ایک جگہ یہ واقعہ پیش آیا کہ غسل دے دیا گیا اور نماز جنازہ بھی ہو گئی. بعد میں لوگوں کو خیال آیا کہ میت کے ناخنوں میں پالش لگائی گئی ہے. مدرسے سے رجوع کیا گیا، دارالفتہ سے، تو وہاں سے جواب آیا کہ پالش چھڑا کر ناخن دھونا فرض تھا، بغیر پالش چھڑائے غسل صحیح نہیں ہوا، اس لیے نماز جنازہ بھی صحیح نہیں ہوئی. سامعین کرام، انسان کا جسم اللہ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت انسان کا فرض ہے. اس لیے ہر ایسی حرکت سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں. اسی طرح جسم کے اعضاء جیسے ناخن ہے، بال ہے، دانت ہیں، خون وغیرہ کو کسی پاک جگہ پاک مٹی میں دفن کر دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.